عارف حمید بھٹی صاحب، آپ مسکرائے بھی پہلے زیر لب، اس کے بعد پھر آپ کھل کے بھی مسکرائے۔ میں اب سوال نہیں کروں گا، آپ جواب دے دیں۔ آپ نے دونوں لیڈرز کو سن لیا، ایک اپوزیشن کی لیڈر سابق نیشنل اسمبلی کی اور ایک حکومتی لیڈر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تصویر آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کے 92 چینل کو بھی مبارک ہو۔ محترمہ سائرہ صاحبہ نے کہا کہ 16 ماہ بڑے برے گزرے، تاریخ کے بدترین گزرے۔ یہ کہتے تھے عمران خان نے اسمبلی کیوں توڑی، تو اب 2 دن پہلے کیوں توڑی ہے؟ صرف 60 دن لینے کے لیے۔ فرماتے ہیں میرے بھائی کے سائرہ بانو صاحب 56 بل لائے، خدا رسول کا واسطہ ہے 156 بل لے آؤ، 556 بل لے آؤ، سیکریٹ ایکٹ لے آؤ، صحافت پر قدغن لگا دو، پیمرا آرٹیکل، گیس بجلی کے بل کم کر دو اور روزمرہ کی اشیاء لوگوں کو 2 وقت کی کھانے کے دے دو، اور خدا کا واسطہ ہے وہ 101 بل لے آؤ۔ لیکن خدا رسول کا واسطہ ہے میرے بھائی، نہایت قابل احترام فیصل کنڈی صاحب کہتے ہیں ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملتی۔ یہ 1 یا 2% ہے ملک کی ٹوٹل پاپولیشن۔ اگر فگر دیکھ لیں سرکار کے 80% لوگوں کی انکم 30,000 سے کم ہے، اس کے 4 بچے ہیں۔ یہ گھوم پھر کے 1-2% لوگوں کے لیے پاکستان ہے، جو اسلام آباد کے سرینا میں بھی ہوگا، لاہور کے اواری میں بھی ہوگا، پی سی میں بھی ہوگا۔ اور بھائی 90% لوگوں کے پاس صاف پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ماں گردہ بیچ کے لوگوں کے گھروں میں صفائی کر کے بچہ پڑھاتی ہے، نوکری نہیں ہے۔ تو خدا کا خوف کرو بھائی۔ یہ 16 ماہ تو میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کے تاریخی تھے، اس میں بھی عثمان بزدار جیسے لوگ پنجاب کا مسلط رہے۔ وہ جو زلفی بخاری تھا، زلفیں اپنی سیدھی کرتا تھا، وہ جب سے گئی ہے حکومت ملک سے ہی بھاگ گیا۔ شہزاد اکبر روزانہ پریس کانفرنس کرتا تھا، ملک سے بھاگ گیا۔ لیکن یہ 16 ماہ صغیر صاحب تاریخ لکھے گی، اس لیے یہ مسخ نہیں کر سکتے۔ جو بدترین تشدد ہوا، ریاستی انتقام ہوا، صحافت پر قدغن ہوا، لگڑ بگڑ کی سفارشیں کی جاتی ہیں، اس کو ٹی وی میں بٹھاؤ اور اس کو افیئر کر دو۔ اب ہم نگران حکومت سے توقع یہ کرتے ہیں، ہمارے لیے ہر پالیٹیشین قابل احترام ہے، خدا کے لیے رول آف لا لاؤ، آئین کی حکمرانی لاؤ، عدالتوں کا احترام کرو، وہ پالیسیاں بناؤ جس میں عام آدمی کو روزگار ملے، نہ سرینا، نہ آواری، نہ دبئی میں اربوں خربوں روپے کے مالک لندن میں اور امریکہ میں پراپرٹی پر، ان کے لیے قانون سازی بہت کر لیا آپ نے۔ اب 90% لوگوں کو دے دو جس کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا۔ اب ان کا بھی تو 70-75 سال بعد تھوڑا سا حق ہے۔ ہم نگران حکومت سے یہی توقع کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ نے نگران حکومت کے سامنے جو ہے وہ دکھڑا تو رو دیا، لیکن نگران حکومت ابھی تک تو وزیر اعظم نہیں آیا، تو حکومت تو بننے میں بھی ٹائم لگے گا۔ راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے 3 نام دیے ہیں، تو انہوں نے، مجھے نہیں معلوم، کنڈی صاحب کا تو خیال ہے کہ جی انہوں نے بھی نام دیے ہوں گے، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی سائرہ بانو بتا رہی ہیں کہ ہم سے مشاورت کی ہے۔ یہ دونوں میرے وہ دونوں قابل احترام مہمان ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ دونوں نے نہیں لگانا۔ راجہ ریاض وہی ہے نا جو بلے کے نشان پہ غالباً MNA ہوئے تھے، تو مجھے یاد ہے فیصل آباد میں نعرے لگا رہے تھے یہ پی ٹی اے کے چیئرمین کے، ان کا گلا گر گیا اور جوتی سے سلپ ہوئی گرنے لگے۔ بلے کے نشان پہ منتخب ہوئے راجہ ریاض، شیر کے خواہش رکھ رہے ہیں الیکشن لڑنے کی، اور اپوزیشن لیڈر بھی ہے۔ بالکل، کیا مذاق ہے یہ؟ میں آپ کو بیوقوف نظر آ سکتا ہوں، یہ بنائیں گے یہ اور بھائی یہ نہیں تو آپ کو لگتا ہے، اچھا بھٹی صاحب، لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن تک جائے گی بات؟ یہ جس سلیکشن کمیشن تک جائے گی وہی کریں گے، آپ فکر نہ کریں، اس بات کا ذکر نہ کریں۔ بھٹی صاحب، الیکشن کمیشن میں نے بولا ہے، سلیکشن کمیشن نہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، سلپ آف ٹنگ، مجھے معاف کر دیجئے گا، اللہ کی قسم مجھے عرش شریف اپنی جان سے عزیز ہے، میں ابھی اس کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ ان کے پاس انتظامات تھے، پی ڈی ایم کے پاس بہت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور عرش شریف کے درجات بلند کرے، اللہ میاں۔ بالکل، میں رکھے، لیکن میری گزارش ہے نواز شریف اور شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز صاحب کے درمیان پی ایم کے کینڈیڈیٹ کے لیے اختلافات ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی اختلافات ہے۔ چند دن پہلے شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے، ہیں یا نہیں، اہم ترین شخصیت کے پاس گئے۔ اللہ کا واسطہ ہے، حفیظ شیخ پہ مجھے اعتراض ہے، لیکن
بھائی کچھ اور کہہ رہا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے. اب 13 جماعتیں ہیں, دو ایک جماعت دے, 26 ہو گئے. اپوزیشن لیڈر جس نے شیر بلے سے شیر پہ جا کر لڑنا ہے, 3 اس کے 29 سے ایک مہینے کے لیے لگا دیں. وزیر اعظم قانون میں کہاں لکھا 90 دن میں الیکشن کرانے, ایک مہینے کے لیے 26, مطلب 26 مہینے آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلائیں گے. 26 نام تو ہر جماعت کا ہونا چاہیے نا, گو کہ ان کے پلاننگ 9 سال ہے. میں تو کم کر رہا ہوں, ہر جماعت کا ایک وزیر اعظم. یار نہیں صغیر بھائی, یہ زیادتی نہ کریں, پالیٹیشین اتنی محنت کرتے ہیں ہمارے. ایک جماعت 13 جماعتیں ہیں یار, ایک کو دے دے, ایک مہینہ. چلیں ایک مہینہ, چلیں ایک مہینہ دے دیتے ہیں جی. اب کیا کریں, مجبوری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 13 مہینے تو گئے, اور اپوزیشن کو بھی پھر کچھ حصہ, کیونکہ وہ بھی تو 3 مہینے ان کے بھی ہیں نا, 3 مہینے ان کے بھی ہیں کہ 2 انہوں نے. چلیں میں 26 اور 3 29, 2.5 سال ہو گئے. ایک تو مجھے بھی بتا دیں کہ یہ سلیکشن کمیٹی کی بات, سلیکشن کمیٹی, یہ سلیکشن کمیشن نہیں ہے, الیکشن کمیشن تھا. سوری میں سمجھا تھا آپ الیکشن کمیشن ہے. ایک تو سلیکشن کمیٹی تھی, ضیاء الحق نے بنائی تھی, کسی کو 81 میں وزیر بنایا تھا فنانس, پھر 85 میں غیر جماعتی الیکشن, پھر اس نے محمد ہاں جنیجو کو چھرا گھونپا, اور اس کے بعد ایک خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہے, انہوں نے کہا 2019 میں بھی ہمیں جیل میں آفر آئی, حکومت لے لیں. 2021 میں آئی. تو در حقیقت کچھ لوگوں کی ہسٹری ہے, وہ سلیکشن سے آتے رہے ہیں. اور جو مجھے حیرت ہے کہ جوید لطیف صاحب جیسے لوگ بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں عوام میں جانا چاہیے. عوام سے تو آپ اتنے خوف زدہ ہو کہ 2 دن پہلے اسمبلی اس لیے توڑے ہو کہ 60 دن کی بجائے 90 دن مل جائے. اور خود وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب فرما چکے ہیں کہ الیکشن مارچ تک جا سکتے ہیں. تو ویسے بھی موجودہ حکومت, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو سندھ چاہیے اور ان کا معاملہ حل ہو گیا ہے. اور بادی النظر میں جو خبریں ہیں, الیکشن 6 مہینے سے 2 سال تک انٹرم سسٹم جا سکتا ہے. جس کا کام الیکشن کرانا ہے وہ الیکشن کرانے نہیں آ رہا, کسی اور ایجنڈے کے تحت آ رہا. اور موجودہ حکومت مکمل طور پر لوپ میں ہے. عوام سے خوف زدہ لوگ عوام میں نہیں جاتے, عوام سے ڈرتے ہیں, یہ عوام سے خوف زدہ ہے. یہ بالکل بھٹی صاحب آپ نے صحیح کہا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی صرف سندھ کی طرح تک محدود رہنا چاہتی ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے سندھ ان کو مل جائے گا. وہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اگلے دن میں مراد علی شاہ صاحب کی بات سن رہا تھا کہ اگلے وزیر اعظم بن کے آ رہے ہیں وہ. اچھا میری گزارش سن لیں, بلاول بھٹو صاحب نے خود فرمایا میرے کانوں نے سنا نواز شریف مودی کا یار ہے. میرے کانوں نے سنا, میں حلفاً کہہ رہا ہوں ایمانداری سے, اگر میں غلط کہوں تو آپ نے مجھے روکنا ضرور ہے پلیز. صغیر اگر آپ نے نہ روکا تو یہ صافتی بدیا نہیں سر, بالکل میں نے بھی سنا ہے. شہباز شریف کے منہ سے سنا کہ میں آصف علی زرداری کو پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا لاہور لاڑکا نہ. اب میں نے نہیں, ایمانداری سے بتانا, مجھے جھوٹ نہیں بولنا, میں ان کی کون سی بات مانوں. میں نے اسی یہ جو لطیف کہا ہے, پتہ نہیں کیا نام آپ نے کہا, جو شہو پورے سے ہے, ان کی کم سے کم 5-6 دفعہ انہوں نے کہا اگلے مہینے مارچ میں نواز شریف آ رہے ہیں, جنوری میں آ رہے ہیں, دسمبر میں آ رہے ہیں, فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں. آئے یا سلیمانی ٹوپی پہن کے آئے, ہمیں نظر نہیں آئے. اب سپٹمبر میں آ جائیں گے. جو لوگ چور دروازے سے آتے ہیں وہ چوکیدار نہیں بنتے. معذرت چاہتا ہوں, سیاست حکومت سیاست دانوں نے کرنی ہے. اگر اب یہ الیکشن ڈیلے ہوئے, مسلسل ہے 15 سال جمہوریت کا, تو پھر کیا سیاست دانوں سے ہم یہ سوال نہ کریں, محترم آپ نے خود الیکشن ڈیلے کی ہے, آپ کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا مردم شماری نئی کے تحت کرانے ہیں, حلقہ بندی نہیں, کنڈی صاحب نے کہا تھا کہ بالکل یہ جو ہے نا, بالکل اگر کرنا ہی تھا تو سی سی آئی کا جو اجلاس ہے وہ نوٹیفائی, وہ کچھ میرے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب کا دیکھ لے کہ 6 مہینے مارچ اور اپریل میں بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, ہاں نہیں, لیکن مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہیں, اس پر یہ بھی ایک بڑا ایک آئینی بحران آ جائے گا کہ آدھی فیڈریشن آپ کی ریپرزینٹ نہیں کرتی. پاکستان میں آئین تو ہے نہیں, تو بحران کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں پنجاب میں. یار بھٹی صاحب اختلاف رائے کی اجازت دے دیں, اختلاف رائے کی اجازت دے دیں. آئین ہے, آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں پنجاب اور کے پی میں. آئین میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کوئی حکم دے تمام ادارے پابند ہے اس پر امپلیمنٹ کرانے کا.
3 رکنی جج سے بات کا فیصلہ تھا 14 مئی کو الیکشن ہوگا. بالکل آپ کا پوائنٹ صحیح ہے.